آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ، سینیٹر فلک ناز صاحب کو ضمانت پہ رہا کرنے کا حکم دیا. وہ رہا ہوئیں، ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا. فواد چودھری صاحب کی ضمانت ہوئی، وہ باہر نکلے، پھر ان کو پولیس پکڑنے کے لیے آ گئی. تو ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت اور عدالتوں کے درمیان ایک کھلم کھلا لڑائی ہو رہی ہے، جس کا عملی مظاہرہ کل ہم نے سپریم کورٹ کے سامنے آپ کی پارٹی کی قیادت کی تقریروں کی صورت میں بھی دیکھ لیا. میں جب آ رہا تھا تو مجھے ایک کیس یاد آ رہا تھا موجودہ چیف صاحب کے سامنے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے. میں نے پروٹیکٹیو بیل کے لیے اپلائی کیا تھا. لاہور ہائی کورٹ تک انہوں نے پہنچنا تھا، انہوں نے نہیں دی تھی. اسی طرح کا سیاسی کیس تھا، میرے ساتھ امجد پرویز تھے. اسی طرح سے نون لیگ کا کوئی جو ہے، انہوں نے کہا نہیں یہ تو 2 قدم پہ تو آگے جائیں، آگے 2 قدم پہ تو وہ جو ہے نا لاہور ہائی کورٹ کی جورسڈکشن شروع ہو جاتی ہے، چلے جائیں پنڈی چلے جائیں. تو ہمیں نہیں ملی تھی بیل. یہ ہمارے دل کے اندر یہ باتیں جب ہم دیکھتے ہیں، ایک وکیل کے طور پہ بھی کہہ رہا ہوں، ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ بھی کہہ رہا ہوں کہ ان کو بھی یاد ہوگا، امجد پرویز کو بھی یاد ہوگا، مجھے بھی یاد ہے ہم کو بیل نہیں ملی تھی. یہاں تو جو ہے نا وہ بلینکٹ آرڈر مل گئے ہوئے ہیں. جی شاہ خاور صاحب، یہ جو بہت سے اس طرح کے کلپس موجود ہیں جس میں شہریار آفریدی بھی ہیں اور بھی لوگ ہیں، میرے پاس بہت زیادہ ایک بڑی تعداد موجود ہے ایسے کلپس کی، جس میں پی ٹی آئی کے رہنما، ٹکٹ ہولڈر، عام ورکر، نون ورکر وہ کہہ رہے ہیں کہ چھوڑیں گے نہیں. تو اس کی بنیاد پہ کیس ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو بالکل ترغیب بھی دی جا رہی ہے، اس میں سے تو یہ پتہ چل رہا ہے، اور بلکہ باقاعدہ ایک پلاننگ کا حصہ ہے کہ ہم نے وہاں جانا ہے. دیکھیں احمد میر صاحب، ایک بات میں آپ کو بتاؤں، پنڈی اسلام آباد میں ہم نے دیکھا کہ جب یہ وائلنس اس طرح کی شروع ہوئی پی ٹی آئی نے، اور وہ جو فوجی تنصیبات کے اوپر، جی ایچ کیو کے اوپر جب انہوں نے لاہور میں دیکھا، پشاور میں دیکھا، تو میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں کہ پی ٹی آئی کا جو جینون ورکر تھا وہ بھی باہر نہیں نکلا. انہوں نے ڈس ایگری کیا اس بات سے. حالانکہ ہم نے دیکھا ہے یہاں پہ لوگ پیسفل ڈیمانسٹریشن کرتے رہے ہیں، اور اگر یہ وائلنس نہ ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پی ٹی آئی کا ووٹر اپنا پروٹیسٹ پیسفل کرنے کے لیے سڑکوں پہ آ جاتا. لیکن ایسی سچویشن دیکھنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جو پیٹریوٹک ایلیمنٹ ہے وہ بالکل باہر نہیں آیا، انہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا. اور دوسری چیز یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، اس کی گریوٹی کو آپ دیکھیں. گریوٹی اس کی یہ ہے کہ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ان سے غلطی ہو گئی اور ان کے ایکٹ کی وجہ سے صرف انٹرنلی کو فرق پڑا ہے. آپ آج بھارت کا میڈیا دیکھ لیں، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بات ہم 75 سال میں نہیں کر سکے وہ پاکستان میں خود ہو رہا ہے. وہاں پہ فوجی انسٹالیشنز کے اوپر، جی ایچ کیو پر اٹیک ہوئے ہیں، وہاں پہ عوام ان کے مطابق فوج کے خلاف کھڑی ہوگی، نکل آئیے، تو ہمیں جنگ کی بھی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی، انہوں نے اس کو ہائیلی سیریسلی لیا اس چیز کو. اور میں کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو ان لوگوں کو اون نہیں کرنا چاہیے جنہوں نے یہ وارداتیں کی ہیں. پی ٹی آئی جو ہے وہ اب، اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ تو آئیڈیل سچویشن، میں بھی یہ کہتا ہوں بینگ اے لائر کہ ایک فیئر ٹرائل کا حق ہر ایک کو ملنا چاہیے. اور یہ آئیڈیل سچویشن یہی ہوتی کہ یہ سویلین جو ہماری کورٹس ہیں، ایون اینٹی ٹیررزم کورٹ ہے، اس میں اس کا ٹرائل ہو. لیکن اب چونکہ یہ فیصلہ ہائی لیول پہ ہو چکا ہے، کور کمانڈرز میٹنگ میں نیشنل سیکورٹی کی کمیٹی نے کر دیا ہے، میرا خیال ہے کہ اس کی گریوٹی کافی زیادہ ہے، اس لیے یہ مناسب سمجھا گیا. اچھا، ایک سوال اور بھی بڑا اہم ہے.